سنیوں میں ہی شادی کرو، سنیوں میں ہی شادی کرو. ٹھیک ہے سمجھیا. سنیوں سے ہی شادی کرو، سنیوں سے ہی شادی کرو. یہ وہابی نہیں، یہ وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، فیملی کے لیے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق نہ ہوتا. اگر انبیاء کا اختیار چلتا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی بھی کفر پر نہ مرتی. اگر انبیاء کا اختیار چلتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو دعوت ایمان دیتے رہے، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم. مرشد عطار الیاس قادری اور کوکب نورانی دو ایسے مولوی ہیں جنہیں اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں. قبر میں ٹانگیں ہیں لیکن کہانی کرانے سے باز نہیں آتے. سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا. اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بہت چاہنے والے ہیں. اس پر جنات کا بادشاہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف. تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا. وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے. صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا.
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے. اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین کہاں بغداد اور کہاں چائنا. چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی, اس کو پیش کیا گیا, لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے, جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا, اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی, بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو, ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے, ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے, بچوں کی یہ شان ہے, خود نبی پاک کی کتنی شان. دوستو کہانی آپ نے سنی ہے کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ چائنا کا جن ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اور غوث پاک نے کس طرح لڑکی کو واپس کروایا. لیکن اس کہانی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے تصرف میں اختیار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا, صرف اور صرف تصرف کرنے والا اللہ تعالی ہے. اس نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین, کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسی کا ہی حکم چلتا ہے اور کسی کا اس کائنات میں حکم نہیں چل سکتا. اس کہانی میں کہا جا رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں پر اختیار شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی تھا, جو کہ سراسر ظلم ہے اور شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ بھلائی کرے اور وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنی بڑائیاں بیان کرے کہ یہ سب کچھ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے, تو ایسے ہی سمجھیں کہ اس نے کفر کیا. اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں تو اس نے بھی کفر کیا جو کچھ نبیوں پر نازل کیا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کے تصرف میں شریک کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک نہیں ہیں. اس لیے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے. کسی نبی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تو عطا کیے جا سکتے ہیں, لیکن اختیارات چلانا نبیوں کا کام بھی نہیں, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. دوستو اگر انبیاء کا اختیار چلتا تو حضرت نوح کا بیٹا جہنم واصل نہ ہوتا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق نہ ہوتا. اگر انبیاء کا اختیار چلتا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی بھی کفر پر نہ مرتی. اگر انبیاء کا اختیار چلتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو دعوت ایمان دیتے رہے, لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور دوستو یہ عقیدہ رکھنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی اختیار اس کائنات میں چلتا ہے, یہ سراسر شرک ہے اور ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے اپنے عقائد درست کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.